کہ دنیا کے لحاظ سے اس کو دیکھو جو تم سے کم ہے، اور دین کے لحاظ سے اس کو دیکھو جو تم سے زیادہ ہے۔ جب ہم صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اب یہ سن کر دل میں تڑپ پیدا ہو، دل میں امنگ پیدا ہو، انسان جد و جہد میں مصروف ہو جائے کہ میں کوشش کروں کہ جیسے اللہ ان سے راضی ہوا اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ جب مقربون کے بارے میں پڑھے انسان کا دل چاہے کہ اللہ میں بھی مقربون میں ہو جاؤں، صدیق اور شہید بن جاؤں اللہ کے ہاں۔ تو لوگوں کے سامنے سچا بننے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں سچا بننے کی کوشش کرے انسان۔ عمر کا، صحت کا، صلاحیت کا، انرجی کا کچھ بھروسہ نہیں، کب چیزیں واپس چلی جائیں، کب اللہ چھین لے۔ تو نیک اعمال میں سستی ٹال مٹول مت کرو، جلدی جلدی کر جاؤ نیک اعمال۔ موت آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے، کمزوری آنے سے پہلے نیکیاں کر لو، جلدی جلدی کر لو، اور یہ بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، دعا کرو، جیسے کسان بیج ڈالنے کے بعد دعا کرتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، اسی طرح تم اللہ سے دعا کرو۔ حقیقت ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو۔ اللہ کی شان، اللہ کی ایبسلیوٹ میجسٹی، اللہ کے ایبسلیوٹ پاور کا انسان کو احساس ہوتا ہے، اپنے حقیر ہونے کا، بے حقیقت، کمزور، محتاج ہونے کا احساس ہوتا ہے، پاور لیس ہونے کا۔ اپنے زور بازو سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، نہ دین نہ دنیا۔ تو اپنے اعمال پر اترانے کے بجائے عاجزی کے ساتھ اللہ کا فضل مانگا جائے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، جو عاجزی کے ساتھ آتا ہے، جھک کر آتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ انشاءاللہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ آگے فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو تم اس پر دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر تم پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ بات کی جا رہی ہے انسانوں سے اور تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو، نفسیاتی طور پر، مینٹلی، سائیکولوجیکلی تم پرسکون رہو، پیسفل رہو۔ تم یہ جان لو تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے آلریڈی، اللہ نے سب لکھا ہوا ہے۔ ذکر کیا گیا زمین کا اور نفسوں کا۔ کوئی مصیبت، کوئی آ لگنے والی، اصابہ من مصیبت، اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر آ لگنا۔ تو کوئی آ لگنے والی چیز مصیبت کہلاتی ہے، لیکن پھر جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اردو میں تو ہم اس کو بری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا۔ اچھی چیز کو مصیبت تو نہیں کہتے، بری چیز کو مصیبت کہتے ہیں۔ حالانکہ لغوی طور پہ، لفظی طور پہ، ڈکشنری کے معنوں میں دیکھا جائے، مصیبت ہر آ لگنے والی چیز، اچھے حالات یا برے حالات جو بھی ہوں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، زمین پہ کوئی مصیبت آئے تو بھی پہلے سے طے شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تمہارے اپنی جانوں میں کوئی مشکل مصیبت آئے وہ بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ زمین کی مصیبت سے مراد کوئی قحط، کوئی زلزلہ، تجارت میں گھاٹا، رشتہ داروں کے، دوستوں کی موت، یعنی بڑے پیمانے کی تکلیف، کوئی آؤٹ سائڈ فیکٹرز۔ اور اپنے جانوں پر مصیبت سے مراد کوئی بیماری، اذیت، تکلیف، ایموشنل ٹراما، تو یہ نیگیٹو سینس میں مصیبت ہوئی۔
پازیٹیو سینس میں مصیبت کیا ہوگی؟ کوئی خیر، کوئی بھلائی تم کو مل گئی، کاروبار تمہارا بڑھ گیا، تمہارا گھر اچھا ہو گیا، پیسہ زیادہ آ گیا، صحت، اولاد، دولت میں اضافہ ہوا، خوشیاں ہی خوشیاں آئیں، تو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز پلانڈ ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کتاب میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو، نہ براء ہاں، اس سے پہلے کہ ہم ظاہر کریں اس کو۔ براء کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، بارا حمزہ۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الباری ہے، اللہ کا باری۔ اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں خالق، باری، مصور۔ یوں سمجھیں کہ یہ کریشن کے سٹیجز ہیں۔ خالق کیا؟ ذہن میں ایک نقشہ تیار کیا جیسے کسی نے، پھر براء اس کو ظاہر کیا، اور مصوری کیا ہے؟ فنیشنگ ٹچز دے دینا۔ تو فرمایا کہ جو چیز بھی ظاہر ہوتی ہے اس کی پلاننگ پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ یوں سمجھے کہ ریکارڈنگ پہلے ہو چکی ہوتی ہے، پلے اپ کیا جا رہا ہے اس کو، اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ انسانوں کا رویہ درست ہو جائے۔ جو ہاتھ سے چلا جائے اس پر افسوس نہ کرے، جو مل جائے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، عروج اور زوال میں سٹیبل رہے، نروس جواب نہ دے جائیں، سائیکک کیس نہ بن کے رہ جائے۔ راضی برضائے رب رہنے کا دراصل یہاں پر سبق ہے۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ رضائے حق پر راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ تیری کیا حیثیت؟ تو کہے کہ میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے اور میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کو سبق سکھاتے ہو، اللہ کو مشورے دیتے ہو۔ تو دنیا میں تو انسان کے صبر شکر کا امتحان ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیات کتنی ساری ذہنی الجھنوں کا علاج ہیں۔ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کاشیا کہ ایسٹس کیا ہیں اور لاس کیا ہے۔ ہر چیز الٹ جاتی ہے، جو انویسٹ کر دیا اللہ کے ساتھ وہ ایسٹ بن گیا، جو دنیا میں کھپا دیا بس وہ لاس ہے۔ تو ہر چیز انسان کی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، دنیا کی مشکلات بہت چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں، آخرت جب سامنے آتی ہے دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کثرت کی خواہش ہی نہیں رہتی انسان کو۔ حقیقت ہے کہ کثرت سے غفلت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہو مگر کفایت کر جائے، ضرورت پوری کر دے، وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ کم رزق پر راضی ہو جائے تو میں اس سے کم عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ اور جو ان باتوں پہ یقین کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو تو مختال اور فخور بالکل پسند نہیں، جو اپنے آپ کو بہت پسند کریں یا فخر کریں اپنے اوپر۔ یہ دو کیفیات کب پیدا ہوں گی؟ یہ صفات اسی وقت پیدا ہوں گی جب اللہ سے آخرت سے غافل ہوگا انسان، حساب کتاب سے غافل ہوگا، اپنی نعمتوں کا کریڈٹ، اپنی کامیابی سکسیس کا کریڈٹ خود لے گا، تو ایسا بنے گا۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ اوروں کو بھی حکم یہی دیتے ہیں کہ دنیا سمیٹ کے رکھو، مت دو اللہ کی راہ میں، مت انفاق کرو۔ انفاق نہیں کریں گے نفاق دل میں آئے گا۔ تو فرمایا کہ جو یہ رویہ اختیار کرتا ہے، کسی اور کو فائدہ نہیں دیتا، اپنی مونوپلی چاہتا ہے ہر چیز کے اوپر، سیلف سینٹرڈ جو ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ بھی اس سے بے نیاز ہے۔ آگے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کیا جائے۔ میزان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی میزان نازل کی ہے، عقلی میزان ہے، علمی میزان ہے، ضمیر بھی ایک میزان ہے، اور اخلاق کا بھی ایک میزان ہے۔
اللہ کی کتاب خود میزان ہے. میزان اللہ کی کتاب ہے. قرآن بتا دے گا کہ زندگی میں بیلنس ہے یا زندگی ڈس بیلنسڈ ہے. جو شخص اپنی زندگی میں عقل کا، ضمیر کا اور کتاب کا میزان یا یہ ترازو نصب کر لے، بس وہ شریعت پر چل پڑا، اس کی زندگی بیلنسڈ ہو جائے گی. ایکسٹریمزم سے جو ہے وہ بچ جائے گا ہر طرح سے. تو خود کو تول لے انسان، خود اپنے آپ کو دنیا میں جج کر لے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا بیلنسڈ ہوں. جو جتنا بیلنسڈ ہے اس کا مطلب ہے صراط مستقیم پر ہے، درست راستے پر ہے. جو ڈس بیلنسڈ ہے وہ کسی کفر کی قسم کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر بھی میزان رکھا ہے، اور اللہ نے میزان کو نازل بھی کیا ہے کتاب کی شکل میں. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تم تول لو اپنے آپ کو، تم وے کر لو، خود تم دیکھ لو، بیلنسڈ زندگی گزارو. اور الحمدللہ شریعت انتہائی بیلنسڈ ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتاب پڑھتے ہیں اور وہ توازن قائم کر لیتے ہیں، بیلنس قائم کر لیتے ہیں، کتاب کو مان لیتے ہیں، انصاف پر قائم ہو جاتے ہیں. لیکن سب تو ایسے نہیں ہوتے، ساری انسانیت تو ایسی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو صرف اپنے حق پر مطمئن نہیں ہوتے، دوسروں کا حصہ بھی چاہیے ہوتا ہے. ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ڈس بیلنسڈ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ ہر ایسے نظام کی مخالفت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو انصاف کی بات کرے. تو اس رکاوٹ کو بھی راستے سے ہٹانا ہے. تو فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اور اللہ نے لوہا اتارا ہے، اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. تو فرمایا کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے تاکہ ایمان والے، قرآن والے لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر انصاف کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کریں. ہم کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ واعظ اور نصیحت سے سمجھ جاتے ہیں. کچھ لوگ بات سے نہیں مانتے، وہ ہاتھ سے مانتے ہیں. جب تک طاقت استعمال نہ کی جائے ان کے خلاف، وہ بات نہیں سمجھتے. تو جنگ کرنی ہے، وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. امن کے لیے جنگ کرنی ضروری ہو جاتی ہے. لیکن یہ جنگ والی سٹیج تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کی گئی ہو کتاب کے ذریعے سے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے گئے ہیں. خود مسلمان پہلے انصاف پر قائم ہوں، خود عدل اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم عدل اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر. تو پہلے اپنی زندگی ایسی بن چکی ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. پھر آگے وہ لوگوں کو بھی انصاف پر قائم کریں. ورنہ اگر قرآن کے ذریعے سے تزکیہ نہ ہوا ہو، تربیت نہ ہوئی ہو، ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے جائیں، تو پھر تو ہلاکو خان اور چنگیز خان بن جائیں گے. انصاف کے بجائے دہشت اور بربریت کا اور ٹیررزم کا دور دورہ ہوگا. اس لیے کتاب کا ذکر پہلے آیا ہے اور لوہے کا ذکر بعد میں آیا ہے. یہ ہے اصل امتحان کہ تھیوری پڑھ لی ہے، اب اپلیکیشن اس کا تمہیں آتا ہے یا نہیں، اب یہ دیکھنا ہے. یہ جو بات کی گئی ہے کہ انزلنا الحدید، اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے. سائنٹسٹ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ لوہا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ آسمان سے نازل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر اتنی نہیں ہے کہ لوہا جیسا میٹل دنیا بنا سکتی، تو یہ ضرور کسی میٹیورائٹ کے ذریعے آسمان سے آ کے گرا ہے. اس میں آرٹیکل ہے، یہ کہتے ہیں the skies continue to be a source of inspiration for Olson and his students. Olson کسی ٹیچر کا نام ہے. Olson and his students. A recent venture has them looking to it for material that will enable them to forget the toughest sword ever.
The earliest form of iron was available only when it fell from the sky. ان کا کہ آئرن کب آیا؟ آسمان سے گرا تھا. ایکسپلینس آلسن. آئرن کو میٹل آف ہیون کہا جاتا ہے. میٹیورک آئرن واز یوز ٹو فورج اینشنٹ ویپنری. یہ میٹیورائٹس کے ذریعے جو کہ آئرن دنیا میں آیا اسی سے پرانے زمانے میں ہتھیار وغیرہ بنائے جاتے تھے. تو الحمدللہ ایک آپ دیکھیں دلچسپی کی سی بات ہے. اور یہ ساری باتیں کر کے فرمایا کہ یہ سب باتیں اللہ نے اس لیے فرمائی ہیں، یہ امتحان اللہ لوگوں کا لے رہا ہے تاکہ دیکھے کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے، کون ہے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لینے پر آمادہ ہے، اور کون ہے جو جان بچا بچا کر رکھتا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا اس کے بارے میں، یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مسلک مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. ایک اللہ اکبر مجاہد کی بھی ہوتی ہے، اور ایک اللہ اکبر خانقاہوں کے اندر بیٹھ کے چپکے تسبیح پڑھنے کی بھی ہوتی ہے. تو مسلمان مومن تو مجاہد ہوتا ہے نا، وہ تو ڈکلیئر کرتا ہے اللہ کی بڑائی، ہر جگہ اللہ کی بڑائی چاہتا ہے. اب مضمون آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے تاریخ کی طرف کہ اللہ نے تو سارے رسول دین قائم کرنے کے لیے بھیجے، مگر ان کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں بعض دفعہ وہ مرحلہ نہ آ سکا کہ قتال فی سبیل اللہ ہوتا. فرمایا آیت نمبر 26 رکوع نمبر 4، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. یعنی کتاب و نبوت دی، تھوڑے لوگوں نے تھاما، لیکن اکثر لوگوں نے کتاب اور سنت کو چھوڑ دیا، بدعتوں میں پڑ گئے، دین کے اصل تعلیمات کو غلط رنگ پہنا دیا، اپنے ہدف سے ہٹ گئے، اپنی توانائیاں ضائع کیں ٹارگٹ سے ہٹ کے. اور مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ. پھر ان کے اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. تو یہاں عیسائیوں کی تعریف کی گئی ہے کہ رافت اور رحمت ان کے دل میں تھی، لیکن جب یہ جذبہ رسول کی تعلیمات کے سانچے میں نہ ڈھلا تو بے قابو ہو گیا. یہودیوں کے ہاں ایک ایکسٹریم تھی نفس پرستی کی، دنیا کی محبت کا شدید غلبہ، اسی سے دنیا سے ہی لپٹ کر رہ گئے تھے وہ. اور کرسچنز کے اندر دوسری ایکسٹریم یہ ہوئی کہ وہ نفس کشی پر آمادہ ہو گئے. تو یہودی نفس پرستی میں مشہور، اور کرسچن کے جو راہب تھے وہ نفس کشی میں مشہور، اور یہودیوں کے جو راہب تھے وہ نفس پرستی میں مشہور تھے. تو اسلام تو اعتدال کا رویہ سکھاتا ہے، نہ غرق دنیا ہے یہودیوں کی طرح، نہ ترک دنیا ہے عیسائیوں کی طرح. نارمل طریقے سے دنیا میں رہو، آخرت کماؤ. تو دوسری ایکسٹریم پر جو یہ کرسچن چلے گئے، ان کے دل اتنے نرم ہوئے، ایسی رافت ایسی رحمت ان کے دلوں میں آئی کہ دنیا بالکل ہی چھوڑ دی. اور کیا کیا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہ کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ بدعت نکال لی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اس کو ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. رہبانیت مناسٹسزم مادہ راہ با ہے، مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت،
اسی سے لفظ راہب بنا ہے. ان پہ اتنا غلبہ ہوا نیکی کا، اتنا ڈرے گناہوں سے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ہم ٹیمپٹیشن میں نہ پڑ جائیں، کہ بالکل تجرد کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا. بالکل دنیا کو چھوڑ دو، نہ جورو نہ جاتا، اللہ میاں سے ناتا. ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، کوئی رشتہ نہیں نبھانا، نہ شادی نہ بیاہ، نہ والدین کی خدمت، پاس نہ پھٹکو رشتہ داروں کے، کھانا نہیں کھاؤ ان کے ساتھ بیٹھ کے. یہ انہوں نے معاملہ اختیار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ترک دنیا کی تعلیم حالانکہ نہیں دی تھی، ان کے رسولوں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ کے رسول تو یہ چاہتے تھے کہ دنیا پر اللہ کی حکومت قائم ہو، اور یہی اللہ کی مرضی ہے. ہم کو تو امت وسط بنایا گیا ہے. فطرت کے سب تقاضے پورے کرو، حد میں رہو، ڈسپلن ہو، انارکی نہ ہو، نیڈ ہو، گریڈ نہ ہو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، حد سے مت بڑھو. مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے گزرے کہ جن پر رہبانیت کا غلبہ ہو گیا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس میں بہت مشہور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہ کیا ان کے لیے اور اپنے باقی صحابہ میں سے بھی کسی کے لیے کہ وہ شادی نہ کریں یا رات بھر جاگیں یا دن بھر روزے رکھیں. آپ نے فرمایا تھا کہ قم و نم سم و افطر، ہاں نماز بھی پڑھو اور سو بھی، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو. اور آپ نے فرمایا تھا ان لنفسک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا و ان لزورک علیک حقا. تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے. کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا سارا دن روزہ رکھوں گا، آپ نے منع فرمایا. آپ نے کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے. پھر آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. مسند احمد ہی میں ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد ہے. یہ امت فتنوں سے ڈر کے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی، بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی مت کرو ورنہ اللہ بھی تم پر سختی کرے گا. ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا، اللہ نے پھر انہیں سخت پکڑا. دیکھ لو اب ان کے بقایا جات ہیں جو کہ راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں. بلا وجہ اپنے آپ کو سختی میں مبتلا کرنا، بلا وجہ اپنے آپ کو جائز چیزوں سے محروم کر دینا، اسلام نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا، اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں. تو فرمایا کہ ایک تو انہوں نے یہ شروع کی رہبانیت کی رسم، پھر سمجھے ایک طرح کی ایکسکیوز بھی ہے، ایکسپلینیشن بھی دیا جا رہا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ کیا تھا دراصل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس کا وہ حق نہ ادا کر سکے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو پریسٹ کا اور ننس کا حال ہوا ہے اس کے بارے میں تو کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم اس کو ڈسکشن میں نہیں لا رہے. آپ چاہیں تو کتابیں پڑھ کے دیکھ سکتی ہیں کہ جب فطری تقاضوں پر پابندی لگائی، جب شادی بیاہ پر پابندی لگائی، تو جو ایک فطری دائیا تھا اندر سے جو ابھرا، اس نے پھر کیسے راستہ نکالا ہے اپنا، اور کتنی تباہی اور کتنی بربادی جو اور خرابی اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی. تو یہی بات کہی گئی کہ ایک فیصلہ تو کر لیا کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے یا ہم دنیا سے دور رہیں گے، لیکن پھر دیکھو کیا اس کا انجام ہوا. اس کی تو وہ نگرانی نہ کر سکے جیسے اس کی نگرانی کرنے کا حق تھا. اگر کبھی آپ ان ننس کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کتنی سختی ہے ان کے ہاں. بات کرنے کی اجازت نہیں، کپڑے بدلنے کی یعنی کہ کوئی رنگین کپڑا پہننے کی اجازت نہیں، اپنی مرضی سے کتابیں نہیں رکھ سکتی اپنے پاس، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے. بے جا پابندیاں ہیں نا، ان نیچرل ہیں، لوگ کر نہیں سکتے.
تو کیوں اپنے آپ کو انسان بلا وجہ آزمائش میں ڈالے؟ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان سے کیوں انسان اپنے آپ کو بلا وجہ محروم کرے؟ تو کہا گیا کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، خود ہی ایجاد کر لی ہیں چیزیں، خود ہی پھر اس کا حق بھی نہ ادا کیا۔ اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 28 میں جو یا ایھا الذین آمنو فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں خطاب ہے اہل کتاب سے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عیسائی ہی حق پر تھے، اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ اور اگر ہم کہیں کہ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ممکن ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تم کو وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ پچھلے رسولوں کے ماننے والے جب اسلام قبول کر لیں تو ان کے لیے دگنے اجر کا وعدہ کیا گیا۔ ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بناؤ اپنے لیے، اور ان سے دگنے اجر کا وعدہ ہے، کیونکہ ان کو 2 شریعتوں پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اور پھر اسلام پر چلنا، عمل کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن غیر مسلم گھرانے میں آنکھ کھولنا، پھر حق کو تلاش کرنا، شعوری طور پہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرنا، پھر سب کی مخالفت برداشت کر کے نیا دین اپنانا بڑا کٹھن کام ہے۔ ہم نے تو شعوری طور پہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، وہ تو ہمارے آباء و اجداد نے کر لیا ہمارے لیے، ہم تو بورن مسلمز ہیں۔ تو یہاں بورن اگین مسلمز کی بات بھی کی جا رہی، تم بورن اگین مسلم بنو، یا وہ جو کہ اپنا غلط مذہب چھوڑ کے اسلام پر آ جاتے ہیں، انہیں بہت قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ نجاشی نے اسلام قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، کتنا بڑا آنر ہے نجاشی کے لیے۔ آج کے زمانے میں دیکھیں، محمد اسد نے اسلام قبول کیا، عمر بھر کے لیے باپ سے کٹنا پڑا، باپ نے کہا تھا کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ کتنی بڑی قربانی ہے جو انہوں نے دی۔ آسٹریا چھوڑا، عرب آئے، نیا کلچر، نئے حالات، نئی رسومات، نئے عقیدے، ہر چیز کو نئے سرے سے استوار کرنا پڑا۔ جو چیزیں گھٹی کے اندر پڑی تھیں، انگرینڈ تھیں، آباء و اجداد کے طریقوں کو حق کی خاطر چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ انصاف ہے کہ ان کو دگنا اجر دینا چاہیے، دگنا اجر ان کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ تعصبات سے، پریجوڈس سے، رسومات سے وہ بلند ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور آخر میں یہ بات فرمائی کہ اہل کتاب جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صرف اپنے نبیوں پر ایمان رکھنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کے انبیاء جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اصل نیکی تو اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے رسولوں پر ایمان لایا جائے، سارا خیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑی رحمت والا، بڑے فضل والا، بہت عظیم ہے۔ لیکن جب اس طرح یہودی یا عیسائی اپنے دین سے کٹ گئے تو دین ہی بالکل بدل گیا۔ آج عیسائیت کس حال میں ہے، اس کا کوئی تعلق ان کے رسول کی تعلیمات سے نہیں بچا، نہ ان کی کتاب سے بچا ہے۔ تو اس طرح کی گمراہیوں سے اور بدعتیں ایجاد کرنے سے اور اپنی مرضی سے نیکیاں ایجاد کرنے سے ہمیں بھی بچنا چاہیے، کہیں ہم بھی اپنے دین کو بگاڑ نہ دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔